والسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته قد خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته قد خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلوات پڑھیں موضوع سخن ہے مسائل خانوادگی یعنی گھریلو مسائل عرصہ دراز سے برادران اس کوشش میں تھے کہ اس موضوع پر گفتگو کیا جائے اور ایک مہم موضوع ہے جو ایک ایسا مسائل ہیں جس میں ہم روزانہ مبتلا ہیں اور ایسے مسائل پر ہمارے معاشرے میں نہ گفتگو کی جاتی ہے نہ بحث و مباحثہ ہوتے ہیں نہ منبروں سے ایسے موضوع کا خصوصیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے بہت ایک مشکل موضوع ہیں اور بہت ایک اہم موضوع ہے سورہ روم آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ اس ذات پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اے انسان تم کو مٹی سے پیدا کیا وَإِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ اور تم انسان ہو کر اس زمین میں بس رہے ہو اور پھیل رہے ہو سب سے پہلے ہر انسان کو اپنے وجود کے بارے میں سوچنا چاہیے ابتدا کہاں سے ہے اس کا انتہا کہاں ہے خداوند عالم کی نشانیوں میں سے بنی نوع انسان کے ابتدائی صورت کو بیان کر رہے ہیں تو
زیادہ ناز پرور نہیں ہونا، متکبر نہیں ہونا، اپنا وجود مٹی سے ہیں اور آخر میں انتہا بھی تیرا وجود اسی مٹی سے ہی مل کے اسی میں فنا ہونا ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے وجود کے بارے میں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ یہی انسان جب آیات الہی پر عمل کرتے ہوئے، ائمہ معصومین کی فرمائش پر عمل کرتے ہوئے ایک انسان کامل بن جاتے ہیں تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ہاں میں سب کچھ ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ابتدا بھی اسی ذات سے ہیں، آپ اور میرا انتہا بھی اسی ذات پر ہے۔ ہم کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ خیال نہ کریں انسان اس دنیا میں ایک مستقل شے ہے یا انسان اس دنیا میں ایک پاورفل انسان ہے۔ یہ خیال نہیں کریں وہ کسی پر محتاج نہیں ہے۔ ابتدا میں بھی وہ محتاج ہیں، انتہا میں بھی وہ محتاج ہیں۔ ہمیں اپنے وجود سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ وجود آپ اور میرا مٹی سے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اسی کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، مٹی سے اے انسان تم کو وجود میں لانے کے بعد دوسری نشانی یہ ہے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے ازواج پیدا کیے، بیویاں پیدا کیے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس کا علت بھی یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اپنا جوڑا بنا کر شادی کر کے اس سے تاکہ سکون حاصل کریں۔ خداوند عالم نے تو جوڑا پیدا کیا سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں بے سکونی پیدا کرتے ہیں اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ خلقت خداوندی کا فلسفہ سکون کے لیے جوڑے کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس جوڑے کو پیدا کرنے کے بعد ان کے درمیان میں محبت اور مہربانی بھی پیدا کی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، وہ قوم جو ذات الہی میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ خلقت تو ہمارے جوڑوں کے یہ ہیں کہ پیار و محبت سے اس دنیا کو قائم کیا جائے، اپنے خاندان کو پیار و محبت سے زندگی بسر کرنے کا تلقین کیا جائے، اپنے اولاد اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے زندگی گزارا جائے۔ یہ ہیں خلقت انسانی کے فلسفے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یجحدون۔ سورہ نحل آیہ نمبر 72 میں ارشاد الہی ہے، اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، خداوند عالم نے تمہارے ہی جن سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے، بیویاں پیدا کیے ہیں۔
وَجَعَلَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اسی بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے عطا کیے ہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک پاکیزہ چیزوں سے تمہارے لیے رزق عطا کیے ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا تم لوگ باطل چیزوں پر ایمان رکھتے ہو؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَجْحَدُونَ، اور اللہ کی نعمتوں سے تم انکار کرتے ہو. اس آیہ شریفہ میں بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے. انسان اسی مٹی سے بنے ہوئے اسی انسان کے جن سے خداوند عالم نے اسی مٹی میں اپنا روح پھونک کر ایک انسان کا شکل اختیار کیا. انسان کا شکل اختیار کرنے کے بعد اس دنیا میں نسل بڑھانے کے لیے اور ایک معاشرہ وجود میں آنے کے لیے، خانوادہ وجود میں لانے کے لیے، دیاروں گاؤں شہر و مملکت وجود میں لانے کے لیے اسی مٹی سے بنے ہوئے خلقت سے جوڑے پیدا کیے. پھر اسی جوڑے سے خداوند عالم نے اولاد عطا کیا، پوتے عطا کیے، نواسے عطا کی، نواسیاں عطا کیے. یہ جوڑے بنانے کے بعد، یہ اولاد آپ کو عطا کرنے کے بعد، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک اور پاکیزہ چیزوں سے خداوند عالم نے آپ کو رزق عطا کی. خدا تو ہمیں ایک قانون یوں بتا رہے ہیں، تو شادی کرو، جوڑے بناؤ، نسل بناؤ، بچے پیدا کرو، پوتے بچے بچیاں تم پیدا کرو، اور اللہ کی پاک اور پاکیزہ چیزوں سے استفادہ کرو. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے جب تمہارے لیے بہترین نعمت پاک اور پاکیزہ چیزیں جب دیے ہیں، تم باطل چیزوں پر کیوں ایمان رکھتے ہو؟ حلال چیزوں سے استفادہ کرو، حرام چیزوں سے بچو، پاک چیزوں سے استفادہ کرو، ناپاک چیزوں سے بچ کر رہو، اور خداوند عالم کے نعمتوں سے انکار نہیں کرو. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَجْحَدُونَ، صحت و سالم جوڑے بننے کے بعد خداوند عالم نے آپ کے لیے بچے عطا کیے. ہاتھ سالم، آنکھ سالم، کان سالم، پاؤں سالم، ہر اعضاء و جوارح سالم. یہ بھی خداوند عالم کے ایک نعمت میں سے ایک نعمت ہے. پھر بھی ناشکری. جب خداوند عالم نے آپ کو اس قوی قوت کے ساتھ صحت و سالم آپ کے لیے اولاد عطا کیے، اس نعمت کو، اس شکر منعم کا شکر بجا لاؤ. اگر شکر بجا نہیں لائیں گے، آپ کفران نعمت کرنے والوں میں سے شمار ہوگا. جو بھی کفران نعمت کرے گا وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا. اندھے لوگوں کو دیکھو، بہرے لوگوں کو دیکھو، زمین گیر لوگوں کو دیکھو، فالج زدہ لوگوں کو دیکھو، پولیو زدہ لوگوں کو دیکھو. ان کو دیکھنے کے بعد خدا نے ہمیں کتنے سال ایسے سال دیے ہیں، کتنے سالوں ہمیں جینے کا موقع دیا ہے، ہم اس کا شکر اصلاً ادا نہیں کرتے. عزیزان گرامی، ایک صحیح و سالم خانوادہ وجود میں لانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے احکام الہی پر عمل کرنا ہوگا. اگر باطل چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، باطل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہوئے ہم ان باطل روش کو اپنائے گا،
تو ہم بھی ایک باطل راستے کو اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا، صراط غیر مستقیم پر چلنے والوں میں ہوگا، تو اس وقت خداوند عالم روز قیامت ہم سے حساب و کتاب لیں گے۔ اسلام میں خانوادگی بنانے کے بارے میں، شادی کرنے کے بارے میں بہت فراوان تاکید کی گئی، اتنی روایتیں موجود ہیں، اگر انسان شمار کرے تو اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم سے حدیث ہیں، ازدواجی زندگی سے بہتر زندگی اسلام میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں اگر سب سے بہتر چیز ہے تو وہ نکاح ہے، وہ شادی ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد ہیں، تمہارے مردوں میں سے سب سے بدتر وہ ہیں جو غیر شادی شدہ اس دنیا سے مر جائیں۔ وَمَن تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ۔ نکاح کے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے، جس کسی نے بھی شادی کر لیا تو اس نے اپنے نصف دین کو بچا دیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ، باقی نصف دین کے بارے میں اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ نصف دین کو شادی کر کے بچاؤ، نصف دین کو تقوی کے ذریعے بچاؤ۔ نصف جب بچیں تو وہ باقی نصف بچانا بہت آسان ہے۔ رسول گرامی کا حدیث ہے، نکاح میری سنت ہے اور میرے سنت کو اختیار کرو، اگر کسی نے بھی میری سنت سے روگردانی کیا، منہ پھیر لیا، تو فلیس منی، وہ میرے سے نہیں ہے۔ شادی کے لیے بہانہ تراشی نہیں کرنا۔ خداوند عالم نے جو آپ کے لیے حکم دیا ہے، آپ اسی کو اپنانے کا کوشش کرو، اپنے طرف سے باطل عقیدے نہیں بناؤ۔ ایک عرفی عقیدہ دین میں لا کر آپ نے جو ہے اس کو دین میں شامل کر دیا، ایک غیر اسلامی عقیدے کو لا کر آپ نے اس کو جو ہے دین میں شامل کر لیا۔ پیغمبر گرامی تو یہ فرماتے ہیں، تناکحوا تناسلوا، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرو اور اس کے نتیجے میں اپنے نسلوں کو بڑھاؤ، وتکثروا، اور کثرت سے بڑھاؤ۔ اس میں کوئی حد و حدود نہیں ہے۔ اگر میرے امت میں سے کوئی شادی کریں، امت محمدی میں سے کوئی شادی کریں اور ایک بچہ نطفے کے شکل میں ساقط ہو گیا تو میں اس پہ بھی فخر و مباحات کروں گا روز قیامت۔ وہ کیسے شادی ہونا چاہیے؟ آپ اسلامی قانون کے تحت شادی کرنے سے پہلے ضروری ہیں، سب سے پہلے شادی کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، شادی کے مسائل پڑھیں، سمجھیں، پھر حقوق زوجین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آج کل گھریلو مسائل ایک بحرانی کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں ہیئت ائمہ مساجد و علماء امامیہ کے زیر تحت جو مرکز الاستفتاء ہیں، وہاں پہ جب مسائل آتے ہیں تو ہم 2-4 سال سے دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے مسائل، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، بعض کچھ چیزیں ایسے ہیں کفر سے بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ آسانی نہ سمجھے اس کو، جو ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ہمیں شریعت اسلامی کے مطابق مسائل شرعیہ سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ بیوی کا حقوق کیا ہے، شوہر کا حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بھائی کے حقوق کیا ہیں، بہن کے حقوق کیا ہیں، صلہ رحمی کے حقوق۔ ہمیں جب یہ حقوق معلوم نہ ہونے کے سبب سے
ہم ایک کے خاطر دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. کبھی ماں کے خاطر بیوی پر، کبھی بیوی کے خاطر ماں پر، کبھی باپ کے خاطر بیوی پر، کبھی بیوی کے خاطر بھائی پر، کبھی بھائی کے خاطر بیوی پر. یہ کیا ہے؟ یہ ہم شرعی مسائل سے آگاہ نہ ہونے کے سبب سے. اگر ہم واقعاً شرعی مسائل سے آگاہ ہو جائیں تو بہت سارے گھریلو تنازعات خود بخود ختم ہو جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے. نہ بولنے کی ضرورت ہے، نہ وہاں پر لڑنے کی ضرورت ہے، نہ گالی گلوچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہے. خود بخود اپنے جگہ پر پابند ہو جائیں گے. لہذا شادی کو اہمیت دیں. آپ اپنی طرف سے باطل عقیدہ نہ بنائیں. خداوند عالم تو آپ کو یوں ارشاد فرما رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. حتماً انکحوا الایام، تم میں جو بے نکاح انسان ہیں، بے نکاح لوگ ہیں، وہ نکاح کرو. تمہارے کنیزوں اور غلاموں میں جو صالح افراد ہیں ان کے آپس میں شادی کر لو. ہم کہتے ہیں جناب بچہ جوان ہو گیا ہے ماشاءاللہ شادی کر لیں. اب مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں. خداوند عالم تو فرماتے ہیں تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، عمر گزر رہا ہے. ایک اولاد کو تربیت دینے کا بھی ایک مخصوص عمر ہے، شادی کرنے کا بھی کچھ مخصوص عمر ہے. اب اس میں کہتے ہیں جی ابھی جاب پہ نہیں لگے ہیں، جی ابھی تنخواہ نہیں بڑھے ہیں، جی ابھی فلانی کا شادی نہیں ہوئے ہیں. نہیں، احکام الہی تو یہ ہے یکون فقراء یغنہم اللہ من فضل. اگر تم فقیر ہیں، نادار ہے، تو خدا تم کو غنی کر دے گا. شادی کرو، نکاح کرو. ان یکون فقراء یغنہم اللہ من فضل. اگر تم نادار اور فقیر ہیں تو خداوند عالم تم کو غنی بنا دے. کوشش کرو. آپ سنت الہی پر چلنے کی کوشش کرو، سیرت ائمہ پر چلنے کی کوشش کرو. اپنے ذہن سے خود ایک قانون دنیاوی نہ اپناؤ اور اس کو نہ بچوں کے ذہن میں ڈالیں، اس کو نہ زورگوئی سے اجرا کرنے کی کوشش کریں، نہ کریں. فرض کریں اب شادی کے لیے کوشش کر دیں، اب اسباب فراہم نہیں ہوئے، اس صورت میں کیا کرے گا؟ اس صورت میں بھی جو ہے ایک راہ ہمارے لیے جو ہے معین ہونا چاہیے جوانوں کے لیے. اول تو حتی الامکان شادی کے لیے جلدی کریں، اسباب شادی فراہم کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ میاں بیوی اور اولاد مل کے انسان کے گھر میں رزق آ جاتا ہے. رسول گرامی سے حدیث ہیں اگر اپنے گھر میں وسعت رزق بڑھانا چاہتے ہو تو تم شادی کرو، تم بچے پیدا کرو، تم گھروں میں اپنے گھروں میں جو ہے اپنے ہمسر کو لے کے آؤ. تب خداوند عالم تم دونوں کے جوڑے کے نتیجے میں تمہارے رزق میں جو ہے وسعت اور فراخی عطا کرے گا. اب ہر لحاظ سے کوشش کر دیا، اسباب نکاح فراہم نہیں ہوئے، اس صورت میں کیا کریں؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. پہلے تو کوشش کرو نکاح کرنے کی. اب کہیں سے اسباب نکاح فراہم نہیں ہوتے ہیں، پھر سورہ نور میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ یہ 32ویں آیا ہے اور یہ 33ویں آیا ہے. نکاح کے لیے کوشش کریں، نہیں ہوئے تو وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن کے لیے اسباب نکاح فراہم نہیں ہوتے، وہ شادی نہیں کر سکتے تو عفت اور پاک دامنی اختیار کرو. وَاللَّهُ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی کر دے گا. بس عزیزان گرامی، شادی نہیں ہو گیا، باپ نے شادی نہیں کیا، یا اسباب
شادی فراہم نہ ہونے سے گناہ میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اس صورت میں اپنا عفت اور پاک دامنی اختیار کرنا ہے۔ آپ جب عفت اور پاک دامنی اختیار کرے گا تو اسباب نکاح خود بخود خداوند عالم اپنے فضل سے آپ کے لیے فراہم کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو خداوند عالم سے تقوی اختیار کرتا ہے تو وہی راہ نجات پیدا کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق عطا کرتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرے، عفت اور پاک دامنی اختیار کرے۔ رزق دینے والا وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک کے اوپر واجب ہے۔ جب آپ کو اس مٹی سے پیدا کر کے ایک جاندار شے کی صورت میں ڈالنے کے بعد رزق کا عطا کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں احکام الہی ہے، ہمارے اوپر واجب ہیں، نماز ہمارے اوپر واجب ہے، روزہ ہمارے اوپر واجب ہے، حج واجب ہے، خمس واجب ہے، لیکن جب انسان کو پیدا کر لیا تو رزق دینا اس وحدہ لا شریک کے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ شادی کر لیا، بچہ حمل ٹھہر گیا تو اس دنیا میں جس کا دوران 6 مہینہ یا 9 مہینہ یا 12 مہینہ کون رزق دیتا ہے؟ رزق دینا والا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مانگ کے اندر جو رگوں میں خون ہے وہی رزق کے شکل میں اس کے لیے عطا کرتے ہیں۔ جس دن ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے تو ماں کے چھاتی میں دودھ کے شکل میں اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ رزق آپ اور میں عطا نہیں کرتا، رزق دینے والا وہی ہے۔ جب وہ آپ کے کمزوری کے حالت میں، ضعیفی کے حالت میں آپ کے لیے رزق عطا کر لیا تو آپ جتنا عفت اور پاک دامنی اختیار کرے گا رزق دینے والا وہی ہے، اسی پر توکل کرے اور کسی پر توکل نہیں کریں، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلیں، اپنے عفت اور پاک دامنی ائمہ معصومین کو جو ہے توسل بنا کر جو ہے اسی سے طلب کرے، لوگوں سے طلب نہیں کرے۔ عزت دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، طاقت دینے والا وہی ہے، علم دینے والا وہی ہے، جرأت دینے والا وہی ہے۔ اس پاک پروردگار جس نے خود رزق کا انتظام کیا ہے، جب اسی پر توکل کریں تو آپ کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم یہ کوشش کریں عین جوانی میں چی لڑکا ہو چی لڑکی ہو، یہ والدین کا فریضہ ہے، ان کو شادی کے مسائل سے آگاہ کریں، ان کو قرآن سے مانوس کریں، ان کو توضیح المسائل پڑھائیں، کیونکہ ایک معاشرے کو بنانا میاں بیوی سے شروع ہے۔ میاں بیوی پہلا فرد ہے معاشرے کا، گھر کا، پھر بچے اس کے دوسرا فرد ہے، پھر ان کے پوتے پھر تیسرا فرد ہے۔ اسی گھر سے باہر جب قدم رکھیں گے تو ہمسایہ پھر چوتھا فرد ہوگا، پھر ایک محلے میں جو ہے زندگی بسر کرنے والے پھر 5واں فرد ہوں گے۔ اب گھر میں جب تقوی و پرہیزگاری و عفت جب آپ اختیار کریں گے تو ہمسائے میں خود بخود اختیار کر لیں گے، پھر معاشرہ خود بخود تقوی اختیار کریں گے۔ جب تک ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم امام زمانہ کے سرباز نہیں بن سکتے۔ امام زمانہ کے سرباز بننے کے لیے نعروں سے سرباز نہیں بن سکتے ہیں، کانفرنسوں سے سرباز نہیں بن سکتے ہیں، جلسے جلوسوں سے سرباز نہیں بن سکتے ہیں۔ گھریلو تربیت وہ بھی اسلامی احکام کے مطابق جب تک آپ عمل کریں گے، آپ کے بچے بھی امام زمانہ کے سرباز میں سے ہیں، آپ کے بڑے بھی امام زمانہ کے سرباز میں سے ہیں، آپ کے ہمسر بھی امام زمانہ کے سرباز میں سے ہیں، آپ کے بڑے بھی امام زمانہ کے سرباز میں سے ہیں، روایت میں موجود ہیں۔ اگر کوئی اس خواہش سے وہ شادی کریں، اس خواہش سے شادی کریں کہ میرا بچہ ہو جائے
میں اس کو تربیت کروں گا اور یہ انشاءاللہ امام زمانہ کے انقلاب میں امام زمانہ کے دو بدو یہ چلیں گے۔ اسی نیت سے شادی کر کے بچے پیدا ہو کے وہ اس دنیا سے مر گیا تو وہ افضل ہے امام زمانہ ظہور کرنے کے بعد ان کے دو بدو دوش بدوش اسلحہ لے کے جہاد کرنے والوں سے زیادہ یہ جو ہے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے امام زمانہ جب ظہور کرے گا انشاءاللہ اس وقت تو ایک امام معصوم ہمارے سامنے ہے۔ بھئی مسجد میں جب ایک بزرگ ہے، ایک عالم دین ہے، اس کے سامنے تو ہر کوئی تواضع سے پیش آتا ہے۔ امام زمانہ کا وجود جب آئے گا تو اس وقت بہت سارے بے ایمان لوگ بھی ایمان لے کے آئیں گے۔ سامنے امام کا عفت، امام کا علم، امام کا قدرت، امام کا نور، امام کا رحمت، امام کے وہ آثار عالمی جب ظاہر ہوگا دنیا کے پڑھے لکھے بڑے سے بڑے سائنسدان فوراً ایمان لے کے آئیں گے۔ یہی جاہل لوگ ہوں گے امام زمانہ سے جو ہے انکار کرنے والے۔ لہٰذا امام زمانہ سامنے ہوگا تو یقیناً تواضع، یقیناً جہاد کے لیے تیار ہو جائے گے۔ لیکن اگر ابھی سے آپ جو ہے اعتقاد رکھیں میں شادی کروں گا، بچے پیدا کروں گا، ان کا تربیت کروں گا، انشاءاللہ امام زمانہ کے دو بدو اس کے اعوان و انصار میں سے جو ہے ہم اس کو جو ہے قابل بنائیں گے، تو اس وقت ہم موت اگر ہمارے اوپر آ جائے تو ایسا ہے امام زمانہ کے دو بدو جنگ میں ہم جو ہے شہید ہونے کے برابر، ان سے بھی زیادہ افضل ہم لوگ۔ یہ معمولی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا آپ کے فرزندوں میں سے وہ فرزند جب قائم ہوگا تو اس وقت کے لوگ کتنے خوش بخت ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جو روز محشر ائمہ معصومین کے ساتھ محشور ہوں گے۔ امام نے فرمایا یاد رکھو اگر یہی تمنا تمہارے دل میں ہو، یہی تمنا تو لے کر اگر مر جائے تو ان سے تم لاکھ درجہ تم افضل ہو، ہمارے معصومین کے ساتھ، ہمارے ائمہ کے ساتھ تم بھی محشور ہو جاؤ گے۔ ہم بھی خوش نصیب ہیں۔ کیوں؟ ہمارا سب سے مضبوط عقیدہ کیا ہے؟ سب سے مضبوط عقیدہ غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ چہ غیب ملائکہ ہو، چہ غیب معاد ہو، چہ غیب جنت ہو، چہ غیب جہنم ہو، چہ غیب امام زمانہ ہو، چہ غیب وہ وحدہ لا شریک ہو۔ ہمارا کمال خصوصاً ہم شیعوں کا جو ہے امام زمانہ غیبت کے کبریٰ میں اس پر اعتقاد رکھنا، اس اعتقاد سے جنت و جہنم کے اعتقاد بھی مضبوط ہوتے ہیں، ملائکہ کے اوپر بھی ہمارا اعتقاد مضبوط ہوتے ہیں، اس وحدہ لا شریک کے ذات پر بھی ہمارے اعتقاد مضبوط ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایک اعتقاد ہے کہ ایک امام حاضر ہو یا حاضر نہ ہو ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہمارے اعتقاد ہیں۔ ہمارے تمام نامہ اعمال ہفتے میں ایک دن امام زمانہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب آپ کے اچھے اعمال نظر آتے ہیں تو امام زمانہ خوشحال ہوتے ہیں، اور جب برے اعمال نظر آتے ہیں وہ غمزدہ اور غمگین ہوتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ پاک پروردگارہ ہم سب کو ائمہ معصومین کے سیرت پر چلنے کا توفیق عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ ہمارے مرحومین کو مغفرت فرما۔ پاک پروردگارہ ہمیں پاک اور پاکیزہ زندگی کرنے کا توفیق عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ شریعت اسلامی کے مطابق ہمارے جوانوں کو نکاح کر کے شادی کر کے امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کا توفیق عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، خصوصاً علی ابن ابی طالب جہاں کسی دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہیں، پاک پروردگارہ تیرے حفظ و امان میں قائم رکھ۔ پاک پروردگارہ جمہوری اسلامی ایران کو روز بروز ترقی عنایت فرمایا۔ پاک پروردگارہ تمام مراجع اعظام خصوصاً رہبر معظم کے سائے کو ہمارے سروں پر برقرار رکھ۔ پاک پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں سے قرار دیں اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ صلوات پڑھیں۔